الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وقال أيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا. درگپور والے نے بتایا بزبان جرأت زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام علماء کرام، صدر جلسہ میں آپ حضرات کے سامنے آج کا یہ عظیم الشان جلسہ ایک روزہ جو آپ کے سامنے آج منعقد ہو رہی ہے، میں آپ کے سامنے اور یہ جلسہ جو رکھا گیا ہے یہ مدنی مسجد درگاہ پور کی ڈھلائی کے لیے رکھا گیا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ جَلَابِيبِهِنَّ. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے خطاب فرمایا. کیا چیز کا خطاب فرمایا؟ یعنی پردے کا حکم دیا ہے، لیکن یعنی پردہ کرنے کے لیے اللہ نے اللہ کے نبی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کرے. لیکن آج یہ جلسے کے اندر جو سامنے جو پنڈال لگائی گئی ہے کہ دونوں کا
یعنی عورت اور مرد کا پنڈال جو ہے دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے ایک الگ کوٹری ہونی چاہیے جہاں میری ماں بہنیں بیٹھ کر سن سکے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے جو گھر وہاں جو دروازہ ہے وہاں پر کچھ عورتیں کھڑی ہو کر سن رہی ہے، اس سے اسے احساس ہو رہا ہے کہ ہم پنڈال میں کیسے جا کے بیٹھیں۔ ان کو شرم آ رہی ہے کیونکہ سامنے اسٹیج پر ہمارے علماء کرام، حفاظ کرام اور دیگر مرد حضرات موجود ہیں، پھر وہ ان کے سامنے کیسے بیٹھے گی؟ تو ہمیں چاہیے، میں انتظامیہ جلسہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سامنے پردے کا انتظام کیجئے عورتوں کے لیے تاکہ عورت آرام سے آ کے بیٹھ سکے۔ میں نے آج پہلی بار جلسے میں دیکھا کہ دونوں کا پنڈال ایک جگہ، نہیں تو میں نے 10 جلسوں میں گیا لیکن کہیں اس طرح نہیں دیکھا کہ مرد عورت کا پنڈال ایک جگہ۔ اب میں آپ کے سامنے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہ کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں کہ مسجد جو بنائی جاتی ہے، مسجد جو بنائی جاتی ہے، مسجد کا اصل جو مقصد ہے وہ نماز ہے۔ یعنی مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ تو رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کب کریں گے؟ جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اور مسجد کا حق یہی ہے، مسجد جو عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے اس کا ایک خاص مقصد جو ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کے لیے، نماز کو صحیح کرنے کے لیے اور نماز کے لیے قرآن ضروری ہے، نماز کے لیے قرآن ضروری ہے۔ جب کوئی بھی نماز ہو، نفل، سنت، واجب، فرض، ایک نماز کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں بغیر قرآن کے نماز نہیں ہوتی۔ تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، سامنے پنڈال خالی ہے اور آپ لوگ چوک چوراہے میں، ہوٹلوں کے اندر یا روڈ میں کھڑے ہو کر اپنے دوست احباب کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہیں، تو میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پنڈال گاہ میں تشریف لائیے۔ ایک مثال کے طور پر لے لیجئے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آمنے سامنے دیکھا اور ایمان کی حالت میں زندگی گزار کر کے گیا، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے نبی پر ایمان لایا، اللہ کے نبی کو دیکھا اور اس کے بعد ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی تو وہ اسے صحابہ کہتے ہیں۔ ایمان کے حالت میں دیکھا اسے تابعین کہتے ہیں، اور تابعین کو جو ایمان کے حالت میں دیکھا اسے تابعین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آج اگر آپ گھر میں بیٹھ کر، چوراہے بیٹھ کر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے آنوں تک پہنچتی ہے، لیکن وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے جو آمنے سامنے پنڈال میں آ کر کے علماء کی زیارت کر کے ان کی تقاریر کو سنیں، اور ان کو اس وقت وہ مرتبہ ملے گا جو مرتبہ اللہ کے نبی کو صحابہ نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم تقاریر کو سنیں، اپنی زندگی کو بدلیں، تو آپ کو پنڈال گاہ میں تشریف لانا ہوگا۔ اگر آپ چاہے گھر میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں، لیکن وہ نصیحت اور وہ چیز آپ کو نہیں ملے گا جو آمنے سامنے ملے گا۔
تو آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں آپ پنڈال گاہ میں تشریف لائیں۔ محترم حضرات اور